بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے، تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے ہیں، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا و مولا ہے، وہ میرے مرشد پاک کے آقا اور مولا، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری مور ہے۔ وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، آپ ظاہر بھی ہے، باطن بھی۔ اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہے، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، ہمارے قلب و باطن پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت الدوام عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے کی اور اپنے مقربین و صالحین کے در پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتا، اور ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت کا بیج بو دے، عطا فرماتا، اپنی محبت کا بیج بھی، اور اے رب کائنات جن سے تو محبت فرماتا ہے ان کی محبت بھی عطا فرما۔ یہ جو آخری کلمات جو میں نے دعائیہ کلمات کہے کہ اے رب کائنات تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اور ایسوں کی محبت جن سے تو محبت فرماتا ہے، ایسے اپنے خاص بندوں کی محبت بھی ہمیں عطا فرما دے،
یہ دعائیہ کلمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے آقا کے دعائیہ کلمات، یہ حضور کی دعا ہے۔ آپ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما اور ان کی محبت جن سے تو محبت کرتا ہے، جنہیں تو نے اپنی محبت کے واسطے چن رکھا ہے۔ یہ الفاظ جو تھے یہ آپ ہی کی حدیث مبارکہ کا ایک حصہ اور آپ کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے بیان کیے گئے۔ تو قبل اس کے کہ آج کی گفتگو کا آغاز کریں تو کچھ چند چیزیں ایسی ہیں جو ہم سمجھ کر بھی صحیح سمجھ نہیں پائے، اور نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک پیمانہ ہمارا جو ناقص تھا، اس ناقص پیمانے کی وجہ سے وہ راز کی باتیں، وہ اصل کی باتیں، چونکہ ناقص پیمانہ تھا تو ہمیں اپنی جہت سے وہ راز کی باتیں، حکمت کی باتیں سمجھ میں نہ آئی اور ہم ایک طرح کی گمراہی کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو جمعہ کا دن ہے، حدیث پاک میں ہے کہ یہ تمہارے تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ تمہارے تمام دنوں کے اندر سب سے اعلیٰ دن، سب سے افضل ترین دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور اس کی فضیلت جو بہت سی حدیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی، میں آج ایک خاص زاویے سے اور ایک خاص نقطے سے اور ان اولیاء صالحین کی دیے ہوئے اس چراغ کی نور حق کی روشنی میں ہم آگے بڑھیں گے کہ جمعہ کا دن تمہارے تمام دنوں میں سب سے افضل ہے، تو پھر کیا کیا کرو، یہ تمہارے لیے عید کا دن ہے، سب سے افضل بھی ہے۔ سارے ہفتے کے اندر جتنے بھی دن ہیں ان تمام دنوں میں یہ دن سب سے افضل ہے اور مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے اور سب سے اعلیٰ دن ہے۔ تو جو تمہارا سب سے اعلیٰ دن ہے، سن لو اس دن سب سے بڑھ کر مجھ پر درود پاک پڑھا کرو۔ اب ایک روایت کے اندر اس دن بندے کے اعمال رب کائنات کی بارگاہ میں، یہ معنی خاص کی بات کر رہا ہوں، یوں تو وہ ہر لمحے ہی اپنے بندے کی طرف توجہ رکھتا ہے اور ہر لمحے اس بندے کے دل کے بھید سے بھی واقف ہے، مگر چونکہ یہ معنی خاص کی بات ہے تو فرمایا یہ جو اعلیٰ دن ہے، سارے ہفتے میں سب سے اعلیٰ دن، اس دن بندے کے اعمال رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اب اسے سمجھنے کے لیے یوں لے لیجئے، سارے ہفتے پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک سارے ہفتے کا جو کھاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ خاص میں حاضر کیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا حدیث پاک کے اندر ہے کہ جمعرات کے دن والدین کو جو دنیا سے چلے جائیں، ان کی اولاد کا پچھلی جمعرات سے لے کر اس جمعرات تک کی کارگزاریاں جو ہیں وہ والدین کو بتائی جاتی ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے فلاں بچے نے پچھلی جمعرات سے اس جمعرات تک یہ کام کیے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر وہ گناہوں میں مبتلا ہو، خرافات و فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو، تو پھر ان کی روح کو تکلیف پہنچتی ہے، اور اگر وہ بچہ نیک صالح ہو اور اپنے والدین کی نقش قدم پر چلنے والا ہو اور اعمال صالح اس نے سارے ہفتے میں کیے ہو، تو پھر فرمایا ان کی روح کو تسکین پہنچتی ہے، خوشی ملتی ہے کہ میرے فلاں بچے نے پچھلی جمعرات سے اس جمعرات تک یہ معاملات کیے ہیں،
اللہ کی رضا والے کام کیے ہیں، اس کی خوشنودی والے کام کیے ہیں، تو پھر فرمایا اس کا تذکرہ جب ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، ان کی روح کو بڑی تسکین ملتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جمعہ کے دن انبیاء علیہ السلام کو ان کی امتوں کا حال بتایا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں ذرا، اگر ہم اس چیز کو اخلاص کے ساتھ اپنا لیں اور اس فرمانے والی شان کو دل کی گہرائیوں تک اتار لیں تو پھر گناہ بندے سے سرزد ہوتا ہی نہیں ہے۔ بولو ہوتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جب بندے کے دل کی گہرائیوں میں یہ راز پہنچ جائے کہ ہر جمعے ہمارے آقا کی بارگاہ میں ہمارا کھاتا پیش کیا جانا ہے، تو پھر بندے سے گناہ بولو ہو سکتا ہے؟ کہ ہم اگر یہ کام کریں گے، اللہ کی نافرمانی کا کوئی عنصر ہمارے اندر نامہ اعمال کے اندر آ گیا، اس ہفتے کے اندر کوئی ناراضگی کا معاملہ، کوئی خرافات کا معاملہ آ گیا، تو کیا منہ دکھائیں گے سونے آقا کی بارگاہ میں، کیسے پیش ہوں گے؟ اس شرم کے باعث ہمارے سے گناہ سرزد بولو ہو ہی نہیں سکتے۔ تو فرمایا کہ یہ سردار دن ہے، ہر جمعہ کے دن انبیاء علیہ السلام ان کی امتوں کا حال ہر امتی نے پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک جو کیا وہ اس نبی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو پھر کیا فرمایا؟ لوگوں اس دن کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھا کرو۔ یعنی جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن، یعنی جمعرات کی غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کے غروب آفتاب تک یہ جو 24 گھنٹے کا دورانیہ ہے، فرمایا اس دورانیے میں کثرت کے ساتھ میری بارگاہ میں درود پاک پڑھا کرو، تمہارا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر جو بڑی راز کی بات ہے، درود بندے نے پڑھا، پڑھنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں پیش ہوا، اب اس جو پیش کیا جاتا ہے اس کے طرز طریق پر غور کریں۔ درود کس نے پڑھا؟ آپ نے پڑھا۔ جب پیش کیا جائے گا تو ان الفاظ سے پیش کیا جائے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا آپ کے فلاں کے بیٹے فلاں، وہ جو آپ کا امتی ہے، آپ کے والد کا نام لیا جائے گا، فلاں کے بیٹے فلاں نے درود بھیجا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، یہ کوئی گھاٹے کا سودا ہے؟ درود آپ پڑھیں، آپ کے والد کا تذکرہ بارگاہ مصطفیٰ میں ساتھ ساتھ کیا جائے۔ یا رسول اللہ، آپ کا وہ جو فلاں امتی ہے اس کے بیٹے نے درود پیش کیا ہے۔ تو پھر فرمایا کثرت کے ساتھ جو ہے وہ درود پاک اس دورانیے میں پڑھا کرو، چونکہ یہ تمہارا سب سے افضل دن ہے، تمام دنوں کا سردار دن ہے، اس دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس دن درود پاک پڑھنے سے فرمایا حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے اور انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس دن اللہ تبارک تعالیٰ، چونکہ یہ سردار دن ہے، میں اس کی فضیلت کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ فرمایا کہ یہ سردار دن ہے، تو اس دن یہ جو 24 گھنٹے کا دورانیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے اندر ایک طبقہ ایسا پیدا فرمایا ہے، اپنے فرشتوں میں ایک طبقہ ایسا پیدا فرمایا ہے جس کا کوئی اور کام نہیں، انہیں فقط اپنے اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ جو شخص اس 24 گھنٹے کے دورانیے میں مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، ان کا پیدا ہونا فقط اس لیے ہے کہ وہ درود لکھا کرے۔ اب ذرا یہاں پر بھی راز کی بات ذرا سمجھ لیں، ملائکہ میں سے، اب ملائکہ کس چیز کے بنے ہیں؟ بولیے، نور کے، نوری مخلوق ہے نا، اور ملائکہ کو پیدا کس شے سے فرمایا؟ نور سے۔ مگر یہاں حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جس فرشتے نے مجھ پر بھیجا ہوا درود لکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے خاص نور سے پیدا فرمایا۔
یوں تو سارے فرشتے ہی نور سے بنے ہیں، مگر جنہوں نے درود تحریر کرنا ہے رب نے انہیں خاص نور سے پیدا کیا، اور ان کا کام کیا ہے؟ فقط میرے امتیوں کا درود لکھنا ہے۔ انہیں چاندی کے اوراق، سونے کے قلم، دوات دے کر بھیجا جاتا ہے، اور ہر اس شخص کا وہ نام لکھتے ہیں، درود لکھتے ہیں جو مجھ پر کثرت سے پڑھتا ہے۔ اس جمعرات یعنی جمعہ کی رات اور دن غروب آفتاب سے لے کر جمعے کے دن غروب آفتاب تک وہ فرشتے آتے ہیں اور آقا پر بھیجا ہوا درود لکھتے ہیں، اور لکھنے کے بعد جب جمعہ کا دن غروب آفتاب ہوتی ہے تو وہ 2 رکعت ہوتے ہیں۔ یہ میں اس کی شرح کر رہا ہوں، 2 رکعت، اور شرح بھی ان اولیاء صالحین کے دیے ہوئے چراغ سے کر رہا ہوں۔ وہ جو 2 رکعت ہوتے ہیں، کھاتا جو لکھا جاتا ہے وہ 2، اس کے 2 رکعت، فرمایا کہ جب وہ پلٹتے ہیں واپس تو 1 رکعت گنبد خضرا میں جمع کراتا ہے، اور دوسرا رکعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ تیرے فلاں بندے نے اس دن اس 24 گھنٹے کے دورانیے میں تیرے حبیب پر درود پاک پڑھا ہے، تو پھر اسے وہ جو رکعت ہے بولو وہ پھر پوشیدہ رہتا ہے، اور وہ رکعت قیامت کے دن کام آئے گا۔ جب کوئی شے کام نہ آتی ہوگی تو فرمایا وہ لکھا ہوا درود آئے گا اور بندے کو تھامتا ہوا پار کرا دے گا۔ انشاءاللہ جائے گا، انشاءاللہ جائے گا، زندہ۔ تو پھر فرمایا حدیث پاک کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میزان پر میرا ایک امتی کھڑا ہوگا اور اس کے نامہ اعمال کو تولا جا رہا ہوگا۔ بولیے یہ غیب کی بات ہے کہ نہیں؟ اس پر ذرا غور کریں، قیامت تو ابھی آنی ہے، بولیے نا، قیامت تو ابھی آنی ہے، میزان تو ابھی لگنا ہے تو غیب کی بات بتا کون رہا ہے؟ تو پھر فرمایا کہ میں اپنے منبر پر بیٹھا حوض کوثر کو دیکھوں، بھی ابھی قیامت تو آئی نہیں، بولو نا، قیامت آنی ہے تو حوض کوثر لگنا ہے نا، مگر فرمایا کہ آقا کی شان یہ ہے کہ فرمایا میں ابھی دیکھوں۔ معراج کا واقعہ ذرا دیکھیں، یہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ جب معراج سے واپس تشریف لائے تو پھر جب بتایا تو وہ جو مشرکین تھے انہوں نے انکار کیا، اور وہ آپ کو آزمانے لگے، آپ سے پوچھنے لگے اچھا کہ مسجد اقصی کی بلڈنگ کیسی ہے، اس پر رنگ کس کلر کا ہے، اس کا دروازے کیسے ہیں، محرابیں کیسی ہیں، وہ مسجد کے بارے میں پوچھنے لگے۔ اب آقا کریم نے مسجد کو تو دیکھا ہی نہیں تھا، بولو نا، ان کا دھیان کسی اور شے کی طرف مائل نہ ہوا، بس جسے دیکھنا مقصود تھا اسی کو تکتے رہے۔ یہ قرآن ہے۔ تو فرمایا کہ آپ نے تو امامت فرمائی کل انبیاء کی، تو مسجد کو تو غور سے دیکھا ہی نہیں، جسے دیکھنا مقصود تھا اسے۔ تو جب وہ سوال کرتے اور آپ سوچنے لگے تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی وقت مسجد اقصی میرے سامنے پیش کر دی۔ وہ پوچھتے جاتے، میں دیکھ دیکھ کر بتاتا جاتا۔ یہ آقا کی شان ہے، یہ میرے آقا کی شان ہے۔ تو فرمایا کہ میرا ایک امتی میزان کے اوپر اس کے نامہ اعمال تلتے ہوں گے، ایک وقت آئے گا کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری تھا، ایک وقت آئے گا کہ نیکیاں کم ہو جائیں گی اور اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور وہ پریشان حال کھڑا ہوگا کہ آج تو مارا گیا، ہلاک ہو گیا۔ تو فرمایا اتنے میں ایک نقاب پوش ہستی تشریف لائے گی، اور اپنی، یہ حدیث کے الفاظ ہے، اپنی جیب مبارک سے ایک رکا نکالیں گے اور اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ بس وہ رکھنے کی دیر تھی کہ اس کا کھاتا پاس اور اسے جنت کی سند دے دی جائے۔ جب وہ ہستی پاک فرمائے کہ تشریف لے کر جاتے ہوں گے تو وہ امتی سوال کرے گا بھی آپ کون ہیں جنہوں نے آج مجھے ہلاکت سے بچا لیا؟
تو فرمایا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں کہوں گا میں تمہارا نبی ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ رکا کیا تھا؟ یہ وہ درود تھا تو جو تم مجھ پر بھیجا کرتا تھا، میں نے لکھ رکھا ہے، آج اس کا صلہ دینے کا وقت آیا ہے، دیے جا رہا ہوں۔ یہ وہ ریکارڈ جو بولیے وہ جو ملائکہ نے تحریر کیا اور آقا کی بارگاہ میں جمع کرایا ہے، بولو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ آقا غریب ہیں کہ نہیں، اور سنتے ہیں کہ نہیں؟ فرمایا کہ جب کوئی بندہ مشرق سے مغرب کسی بھی مقام پر بسنے والا ہو، جب وہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، سلام بھیجتا ہے، میں اس کا سلام خود سنتا بھی ہوں اور اسے جواب بھی دیتا ہوں۔ تو جب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں تو پھر فرشتوں کو پیدا کرنا اور یہ لکھنا لکھانا اور جمع کرانا کیا ہے؟ بولیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ وہ بڑی بلند بارگاہ ہے، اس کے ادب کا تقاضا ہے کہ کوئی غلام موجود ہو، اگرچہ آپ خود سنتے ہیں مگر غلام موجود ہو جو آقا کی بارگاہ میں پیش بھی کرے۔ یہ اس بارگاہ کا ادب ہے، اس ادب کا تقاضا ہے کہ کوئی غلام بھی ہو تو وہ سنے۔ آپ چونکہ خود بھی سنتے ہیں مگر فرمایا آپ تک پہنچتا بھی ہے اور پہنچایا بھی جاتا ہے۔ تو وہ وقت آپ کا ہو گیا، تو مختصر سا اس کو کر لیتے ہیں، اور جو موضوع تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے جمعہ پاک پر انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو میں جو جس طرف توجہ لے کے جانا چاہتا ہوں، اب اس بات کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو یہ تو فضائل اور برکات تھی اس دن کے کہ یہ سردار دن ہے۔ اب اس دن کی اہمیت کیا ہے؟ اس دن کے اندر حکم دیا جمعے کی نماز مقرر فرمائی۔ آپ الحمد سے وناس تک قرآن پاک کا مطالعہ کر لیں، نمازیں فرض کی گئی، مگر سورہ جمعہ اس کو پڑھ کر دیکھ لیں، کوئی نماز ایسی نہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فقط پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ اس دن کی اہمیت دیکھیں، نمازوں کا تذکرہ کیا مگر مختصر، اس کو فرض کیا، اس کے احکامات کو فرض کیا مگر مختصر، کر کے کس نے دکھایا؟ سونے نے دکھایا، بقیہ نمازیں جو ہے۔ مگر جب جمعے کے دن کی بات آئی تو پوری سورت نازل فرما دی اور اس کے احکامات کو تفصیل سے بیان فرما دیا کہ جب جمعے کا دن آئے تو پھر اپنے کاروبار بند کر دو اور نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر ہے کہ جمعہ کی نماز جو ہے، جس نے جمعہ کی نماز ترک کی بغیر کسی وجہ کے ساتھ، بغیر کسی شرعی عذر کے، جس نے ایک نماز چھوڑی، دوسری چھوڑی، تیسری چھوڑی، لگاتار 3 چھوڑی، یہاں پر ہم پھنس جاتے ہیں کم علمی کے باعث، اس کو سمجھ نہیں پاتے، تو چھوڑی، اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ بات کو سمجھے؟ تو ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں، ایک جمعہ چھوٹ جائے تو ہم اسے بڑا لائٹلی سا لیتے ہیں، کوئی گل نہیں، کٹھے 3 تو نہیں چھوٹے، پچھلا چھوٹ گیا آج پڑھ لیں گے۔ بولو ایسا سوچ ہے کہ نہیں ہمارے اندر؟ مگر فرمایا کہ نہیں۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر ہے کہ ایک جمعہ دوسرے جمعے تک آنے والے تمام صغیرہ گناہوں کا کیا بن جاتا ہے؟ اس تمام صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اگر ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک صغیرہ گناہ ہو جائیں تو پچھلا پڑا ہوا جمعہ اگلے جمعے تک کا کفارہ کیا بنے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کے وسیلے سے وہ گناہ معاف فرما دے۔ بات کو سمجھے؟ اب ہمارا حال کیا ہے؟ ہم وہ جمعہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر دنیاوی کاموں میں جا کر گر پڑتے ہیں اوندے منہ، اور پھر اس سوچ کے ساتھ کہ اگلا جمعہ پھر پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ شفقت فرما دے گا، معاف کر دے گا۔ بولیے ایسا ہی ہے؟ یہ صغیرہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو پھر ایک جمعہ دوسرے جمعے کا تک کفارہ بن جاتا ہے صغیرہ، تمام صغائر کا۔ اسی طرح ایک رمضان کا مہینہ اگلے رمضان تک صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اگر بندے سے کبیرہ گناہ سرزد نہ ہو تو
اب ہم اس سے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں صغیرہ گناہ کیا ہے اور کبیرہ کیا ہے. بولیے کبیرہ گناہ کیا ہے؟ تارک الصلاۃ کیا ہے؟ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ؟ نماز کو چھوڑنا بولیے صغیرہ گناہ ہے کہ کبیرہ گناہ ہے؟ کبیرہ گناہ. نماز کا چھوڑنا فرمایا یہ نماز ہی تو ہے جو مسلمان اور مشرک کے درمیان فرق ہے. اس کی اہمیت کیا ہے؟ ہم جمعہ پڑھ لیتے ہیں، بقیہ دن کوئی نماز مل گئی تو پڑھ لی، کوئی چھوڑ دی، کوئی پھر پڑھ لی. بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگلا جمعہ آ گیا، اب ہم جمعہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے خطائیں. تو فرمایا حدیث کے الفاظ ہے صغیرہ گناہ اگر کبیرہ گناہ سرزد نہ ہو، جو آپ نے نماز چھوڑی ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. مثال کے طور پر جمعہ پڑھ لیا اور اس کے بعد ہفتے کے دن کوئی نماز چھوڑ دی، چھوٹ گئی، اتوار کے دن چھوڑ دی، پیر کے دن چھوڑ دی، تو پھر صغیرہ تو نہ رہا، آپ تو کبیرہ گناہوں کو کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور فقط ایک جمعے کو پڑھ لیا تو پھر یہ جمعہ آپ کے لیے کفارہ اور معافی کا ذریعہ نہیں بنے گا. ہاں اگر کوئی شخص نماز کا پابند ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، اور پھر وہ اس سے اگر کوئی صغیرہ گناہ ہو جائے تو فرمایا جمعہ اگلے جمعے تک آنے والے گناہوں کا کفارہ بن جائے. اور جمعہ تو جمعہ، پھر فرمایا رمضان سے اگلے رمضان تک کا سارے سال کے اندر اگر کوئی 5 وقت کا نمازی رہے تو اس کی ساری خطائیں وہ رمضان کے مہینے میں معاف کر دی جاتی ہیں. مگر نماز کی معافی بولیے نہیں ہے. اور صحابہ کرام کی طرف توجہ کریں جو فرمایا کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ مسلمان اور مشرک کے درمیان فرق کیا ہے؟ بولیے نماز کا. اور صحابہ کا ہم نے تو یہ سن رکھا ہے نا، بولیے، اور ہم سن لیتے ہیں اور اس کے بعد بس اس کو سننے کے بعد بھی اس پر عمل نہیں کرتے. صحابہ کرام کا وتیرہ یہ تھا، وہ جب بھی کسی خارجی جماعت کی طرف جنگ کا اعلان فرماتے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، احادیث مبارکہ کی کتب اٹھا کر دیکھ لیں، ان کا طریقہ کیا تھا؟ دین سے خارج شخص کو پہچانتے کیسے تھے؟ وہ جب بھی کسی ایسی جماعت کی طرف جاتے جہاں شک ہوتا، خبر ملتی کہ یہ خارجی ہو گئے ہیں، دین سے باہر ہو گئے ہیں، تو ان کا پیمانہ کیا تھا اس کو پرکھنے کا اور اس بات کو حق بجانب جاننے کا؟ فرمایا وہ اس علاقے، اس قصبے کے قریب اذان دیا کرتے تھے. حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھ لو، وہ کیا کرتے تھے؟ اذان دیتے تھے. اور وہ فرماتے اذان دینے کے بعد ٹھہر جاتے، اگر آگے سے اذان کا جواب آتا تو اس قصبے کو چھوڑ دیتے، اگر جواب نہ آتا تو اس پر مسلط ہو جاتے. یہ صحابہ. یہ دیکھیں نماز کا چھوڑنا تو انسان کا بولیے اسلام کے دائرے سے، اور پھر نماز بھی جمعہ کی نماز ہو، جو شخص جمعے کی نماز چھوڑ دے، کیا خیال ہے؟ اس کے لیے تو اتنے سخت الفاظ بھی ہیں کہ جو شخص جمعے کی نماز نہیں پڑھتا، میرا جی چاہتا ہے اس کے گھر کو آگ لگا دے. کسی نماز کے لیے بولیے اتنی سختی کا حکم نہیں. یہ جمعہ کا دن ایسا ہے، اور ہم بڑے افسوس کے ساتھ کہ ہماری سوچ و فہم ایسی ہے کہ ہم جمعے کو سمجھتے ہیں کہ چلو 3 جمعے نہیں چھوٹنے چاہیے. بولو یہ ہمارے سوچ و فہم کے اندر یہ ایک معیار بن گیا کہ نہیں کہ یہ حدیث پاک میں 3 جمعے نہیں چھوٹنے چاہیے لگاتار، پھر وہ مور لگتی ہے اور ہم ایک آدھا جمعہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں. وہ فرمایا حکم یہ ہے کہ جو جمعہ نہیں پڑھتا، جی چاہتا ہے اس کے گھر کو آگ لگا. اس سے زیادہ اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اور قیامت کا دن بھی اسی دن برپا ہونا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ ہی کے دن پیدا فرمایا، جمعہ ہی کے دن مبعوث فرمایا، اور جمعہ ہی کے دن ان کی جنت سے ان کو جو اتارا تھا اس کی معافی دی. یہ اس دن کی اہمیت ہے. تو پھر اپنی انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کرے. اور نماز انسان کے لیے، ہمارا یہاں حال کیا ہے کہ ہم اگر بیمار ہو جائیں، کوئی تکلیف آ جائے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نماز کا وقت ہو تو ہم کہتے ہیں آج بخار چڑھا ہوا ہے. بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں گا.
اور پھر عین ممکن ہے کہ وہ نماز قضا ہو جاتی ہے، رہ جاتی ہے، پھر آج میں تگڑا نہیں، پھر آج جمعے تو میں چھٹی کر لینا کہ آج میں بولو تگڑا نہیں۔ مگر صحابہ کرام کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے، ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ فرمانے لگے، اے ابو ہریرہ پیٹ میں درد ہے؟ یا رسول اللہ تعالیٰ، فرمایا اٹھو نماز پڑھو، اس میں شفا ہے۔ بولیے، آقا فرماتے ہیں اس میں شفا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بیمار ہوں تو ہم نماز سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ اور انسان کو تکلیف جو آتی ہے، یہ میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہا ہوں، انسان کو جو تکلیف آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، 80% اس کا جو ہے مصیبتوں کا آنا اور اس کا دروازہ کھلنا جو ہے وہ نماز سے دوری، قرآن سے دوری اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور فرما برداری سے دوری کی وجہ سے آتی ہے۔ اور پھر انسان کیا کرتا ہے، بجائے کہ توبہ اللہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، لب کے قرآن پاک کی طرف، لب کے نماز کی طرف اور لب کے حضور کی اتباع و فرما برداری کی طرف، وہ انسان کیا کرتا ہے، اور اوندے منہ گرتا ہوا ایسے لوگوں کی تلاش میں لگ جاتا ہے جو خود بھی جہنمی ہیں اور اس کو بھی جہنمی کرنے والے ہیں۔ میں کھلی باتیں کرتا ہوں، بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم بجائے اپنی اصلاح کرنے کے ہم جادوگروں کی تلاش میں چلے جاتے ہیں، میری رکاوٹیں آ گئی ہیں، میرے کاروبار کے اندر بندش آ گئی، مجھے اثرات آ گئے، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا۔ اور جب اس شخص کے پاس جاتے ہیں تو میں بتا دوں آپ کو یقین کے ساتھ، اگر اس شخص کو جس کے پاس انسان جاتا ہے یہ فریاد لے کر، نماز کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، اس کی ہدایت اور رشد و ہدایت کو چھوڑ کر، حضور کی اتباع و فرما برداری کو چھوڑ کر جو بندہ ایسوں کی تلاش میں جاتا ہے، تو وہ جو خود ایسے بنے ہوئے ہیں کہ تیرا یہ حل کرتے ہیں، تیری بندش کو توڑتے ہیں، وہ خود اپنی قبض دور نہیں کر سکتے۔ میں اعلان یہ بات کر رہا ہوں، ان کو قبض آ جائے تو وہ بھی کیا کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں۔ جو شخص، جو بندہ اپنی قبض کا علاج خود بولو نہیں کر سکتا، وہ تیری بندشیں کیا کھولے گا؟ اور تیری بندشیں ہیں کیا؟ اللہ سے دوری کا سزا ہے۔ اور جب بندہ مزید اللہ سے دور ہوتا ہے تو پھر کیا ہے، وہ اور پریشانیوں اور مصیبتوں میں۔ حدیث پاک کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور میں مفہوماً اس کو سمجھانے کے واسطے آپ کے فرمانے عالی شان، کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا نہیں، اب وہ راضی، یہ بڑی راز کی بات ہے، اگر وہ راضی ہوگا تو تیری نماز بھی قبول، تیرا درود بھی قبول، اور تجھ سے اللہ تعالیٰ ذکر کی توفیق چھینے گا نہیں بلکہ اس پر دروازہ کھولا رکھے گا۔ تو رضا اگر ہے تو توفیق ملتی رہے گی، اور اگر رضا نہیں ہے تو پھر توفیق کا دروازہ تجھ سے اٹھا لیا جائے گا۔ جیسے ذمہ ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنا ذمہ پھر اٹھا لیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر جو شخص چھت پر سوئے جس کی منڈیر نہ ہو، دیوار نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے سونے والے لاپرواہ کے اوپر سے اپنا ذمہ بولیے اٹھا لیتا ہے۔ اسی طرح بہت سے اعمال ایسے ہیں، بہت سی حرکات و سکنات ایسی ہیں کہ جس میں بندہ پڑ جائے تو رب اپنا ذمہ بولو نا اٹھا لیتا ہے، اور جو بندہ نمازی ہو پھر رب کی ذمہ داری ہے اسے محفوظ رکھنا۔ جو نماز سے بھاگ جائے تو پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے اپنی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے۔ پھر جیسے وہ نماز سے غافل تھا، اس کی یاد سے غافل تھا، پھر اسے پریشانیاں بھی آئیں تو پھر رب کہنا آئیں رہیں، رب پھر دور نہیں کرتا۔ تو پھر وہ حدیث پاک کا جو مفہوم تھا وہ فرمایا کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے اور اس کی رضا کا صاحبان تجھ پر تنا ہوا کہ نہیں، تو اپنے روزمرہ کے معاملات کو دیکھو۔ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ آج جمعہ ہے، پچھلے جمعے سے آج تک کے دن کے سارے دنوں کو دیکھو، اور حدیث پاک میں اگر وہ دن تم اپنے آپ کو ایسے کاموں میں پاؤ جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، پیر کے دن کوئی ایسا کام کیا جس سے اللہ نے منع کیا ہے، منگل کو کوئی ایسا کام کیا جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے،
اور اپنے دل کی تسکین ایسے کاموں میں پاؤ جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا عنصر جس کے اندر پایا جاتا ہے، تو سمجھ جا کہ رب کی رحمت سے تجھے محروم کر دیا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ سارا ہفتہ پچھلے جمعے سے آج تک کے جمعے تک اگر سارا ہفتہ اپنے آپ کو ایسے کاموں میں پاؤ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جن کاموں کو اللہ پسند فرماتا ہے، اور اپنے دل کا سکون ایسا دیکھ کہ تیرے دل کو ایسے کام کرنے سے سکون ملتا ہے، تیرے دل کو نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے، تیرے دل کو اللہ کا ذکر کرنے سے سکون ملتا ہے، تیرے دل کو اللہ کی مخلوق کی محبت خیرخواہی سے اور دل جوئی سے سکون ملتا ہے، نیکی کے کام کرنے سے سکون ملتا ہے، تو پھر سمجھ جا کہ اللہ کی رحمت کا سائبان تجھ پر تنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، اور اس نے تجھے توفیق عطا فرمائی ہے ان کاموں کی۔ یہ حدیث پاک، اور سادہ سا ہر شخص اپنے آپ کو، اپنے گریبان کو دیکھ لے کہ وہ کن کاموں کے کرنے سے خوش ہوتا ہے، اس کے دل کو سکون اور تسکین کن کاموں سے ملتی ہے۔ فرمایا جس کام سے اگر وہ خیر کا ہے تو سمجھ جا رب تجھ سے راضی ہے، اور رب جس سے راضی ہو جائے پھر اس کا ایک سجدہ بھی 1000 پر باری ہو جاتا ہے۔ وہ ایک، اسی لیے فرمایا نا، یہ اولیاء کرام، یہ صالحین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کو گناہوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ کوئی پتہ نہیں کہ اس گناہ سے اللہ ناراض ہو جائے اور اس گناہ سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے، کوئی پتہ نہیں۔ اس نے اپنی ناراضگی کو کہاں چھپایا ہے؟ اب بولو، گناہوں میں چھپایا ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ گناہ کر ہی کوئی نہ، کوئی پتہ نہیں اس سے وہ ناراض ہو جائے اور اس سے وہ نہ ہو۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ پھر گناہ سے جتنا ہو سکے بچ جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ کوئی پتہ نہیں کس نیکی سے وہ راضی ہو جائے، اور کوئی پتہ نہیں کس نیکی سے وہ راضی بولو نہ ہو۔ پتہ یہ ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جس قدر ہو سکے اعمال صالحہ ملے کر گزر۔ یہ نہ سوچو کہ کل میں یہ کام کروں گا، اگر آج کر سکتے ہو اور وہ کام خیر کا ہے تو پھر فی الفور کر گزرو۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر ہے، میں نے ایک شخص کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے فقط جنت اس اعمال کی وجہ سے عطا فرمائی کہ وہ جا رہا تھا رستے میں، اس نے خاردار کانٹے دار ایک ٹانی گری ہوئی دیکھی، اور اس نیت سے اٹھائی کہ کسی آنے والے کو چبھ نہ جائے، تکلیف نہ پہنچے، اٹھا کر اس نے سائڈ پہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا۔ بولیے، نماز بھی تو پڑھتا ہوئے گا نا، مگر وہ جی چاہے تو ساری زندگی کی نمازیں رد کر دے، مالک ہے نا، وہ چاہے تو قبول کرے، نہ چاہے تو نہ قبول کرے۔ کس میں جرت ہے کہ کہے باری تعالیٰ تو میرا اعمال ضائع کر دیتے ہیں؟ اور وہ قبول کرنے پر آئے تو ایک ٹہنی اٹھانے کوئی قبول کرتا ہوا جنت میں داخل کر دیا۔ تو فرمایا قاعدہ یہ ہے کہ کسی نیکی کو ترک نہ کرو، تارک نہ بنو، تارک صلاۃ نہ بنو، جمعے کی نماز کا تارک نہ بنو، اعمال صالح کا تارک نہ بنو، جو جس حد تک توفیق ملے اسے کر گزرو۔ کوئی پتہ نہیں کس نیکی میں اس کی رضا چھپی ہوئی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اسی طرح تیسری بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو، اپنے دوستوں کو اپنی مخلوق میں چھپا رکھا ہے۔ کوئی پتہ نہیں آپ کے ساتھ بیٹھا شخص اللہ کا ولی ہو۔ میں یہ جو بات کر رہا ہوں اس کو بڑی توجہ سے سمجھ لیں۔ کوئی پتہ نہیں آپ کے ساتھ بیٹھا شخص اللہ کا ولی ہو، کیونکہ یہ امر باطن ہے، اس کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں۔ ضروری نہیں کہ جبے کبے پہننے والا ہی ولی ہو سکتا ہے، کلین شیو ولی ہو سکتا ہے، سوٹ بوٹ پہننے والا بھی ولی ہو سکتا ہے۔ ایک قاعدہ یہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سے تو تعلق ہی نہیں ولایت کا تعلق تیرے دل سے ہے، تیری نیت سے ہے۔ انشاءاللہ پھر پتہ چلا کہ
کوئی پتہ نہیں تیرے ساتھ بیٹھا شخص اللہ کا دوست ہو، رب اس کے دل میں بستا ہو، تو فرمایا قاعدہ یہ ہے کسی کو بھی اپنے سے کم تر نہ سمجھ، یوں سمجھ کہ ساری دنیا سے زیادہ کم تر تو خود ہے۔ یہ کیفیت اور یہ سوچ کا پیمانہ ہونا چاہیے۔ اپنے آپ سے کسی کو کم تر نہ سمجھو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی سے حسد نہ رکھو، کسی کے لیے بغض اور کینہ نہ رکھو، عداوت نہ رکھو۔ کیا پتا وہ جس سے بغض رکھے ہوئے ہے رب اس کو چنا ہوا ہے، کیا پتا تیری نماز بھی رد کر دی جائے گی، تیری روزے بھی رد کر دیے جائیں گے اگر کسی ایسے کی نفرت دل میں پال لی جس کے دل میں وہ بستا ہوا ہو۔ تو یہ بھی ایک راز ہے۔ تو فرمایا قاعدہ یہ ہے کہ اس کی مخلوق سے محبت کرو، کسی کو برا نہ جانو، کسی سے نفرت نہ کرو، کسی سے حسد نہ کرو، وہ ہر شخص کی، حضور کے ہر امتی کی خیر خواہی مانگا کرو۔ اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان دی ہی فقط اسی لیے ہے کہ وہ سلامت الصدور، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے، ان کے سینے سلامت تھے، پاکیزہ دل تھا، کسی کے لیے نفرت نہیں تھی، بغض نہیں تھا، کینہ نہیں تھا، کسی سے حسد نہیں کرتے تھے، وہ دل ایسا صاف ستھرا تھا۔ اور فرمایا سخاوت نفس، ان کے نفس سخی تھے۔ اور تیسری بات فرمائی وہ میری امت کے ہر فرد کی خیرخواہی مانگتے تھے، کوئی شخص بھی چل کر ان کی بارگاہ میں آ جائے، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے، فرمایا کوئی بندہ بھی ان کے پاس آ جائے، جان والا ہے، پہچان والا ہے، رشتہ دار ہے، غیر ہے، کوئی شخص بھی آ جائے، وہ دیکھتے ہیں یہ حضور کا امتی ہے، میرے آقا کا امتی ہے، وہ اس کے لیے یوں دعا کرتے ہیں گویا اپنے لیے کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ عادات ہیں جو ان کے اخلاق کے اندر، ان کی طبیعت کے اندر، اور یہ عادات جو ہیں یہ اپنے آپ میں ایک موضوع ہے، یہ جبلت کے اندر بھی ہوتی ہیں، اور کسب سے بھی انسان اپنی جبلت کا حصہ بنا لیتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ ان عادات کے ہونے سے اللہ تعالیٰ انہیں چنتا ہے اور اپنی بارگاہ میں مقرر فرما لیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرے اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری تمام کذب اور خامیوں کو درگزر فرما دیں۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا لے، موت کی سختی سے بچا لے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں اپنے مقربین جیسی پاک پاکیزہ زندگی عطا فرما، اپنے صالحین جیسی عبادات اور تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد قلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں رکھنا، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان بنا رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔